بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تعارف پر مبنی ایک سلسلہ گفتگو شروع کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد کے حوالے سے سیرت نگاروں کے درمیان، مورخین اور مصنفین کے درمیان قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 11، بعض کے نزدیک 12 اور بعض کے نزدیک 13 ہے۔ البتہ اس بات پر تمام سیرت نگار، تمام مورخین و مصنفین اسلام متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسری کا شرف پانے والی خواتین میں سے 2 آپ کی کنیزیں تھیں، جن میں سے ایک کا اسم گرامی جناب ماریہ اور دوسری کا اسم مبارک جناب ریحانہ ہے، جبکہ اس بات پر بھی مورخین اسلام کا اتفاق ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے 3 آپ کی زوجات ایسی تھیں کہ جنہوں نے آپ کی ظاہری حیات طیبہ کے دوران ہی انتقال فرمایا تھا، جن میں سے ایک آپ کی زوجہ اول جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جبکہ دوسری جناب زینب ام المساکین سلام اللہ علیہا، جبکہ تیسری آپ کی کنیز جناب ریحانہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ چونکہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلی زوجہ ہونے کا اعزاز اور آپ کی زوجہ اول ہونے کا شرف جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس ہے۔ اس لیے ہم اپنے سلسلہ گفتگو میں آپ کی زوجہ اول سے ہی اور اسلام کی خاتون اول سے ہی گفتگو کا آغاز کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں۔ آپ کے والد مبارک کا اسم گرامی جناب خویلد اور آپ کی والدہ کا اسم گرامی جناب فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ بی بی سیدہ خدیجہ کا سلسلہ نسب 4 پشت اوپر جناب قصی بن کلاب تک پہنچتا ہے، اور اس طریقے سے جناب قصی پہ آ کر آپ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عرب کی سب سے مالدار اور دولت مند خاتون تھیں، اور صرف یہی نہیں، اپنے بلند اخلاق، اعلیٰ اوصاف، بلند صفات اور اپنی دانش و حکمت اور فہم و فراست کی بنیاد پر آپ عرب میں ملکۃ العرب، سیدۃ القریش اور طاہرہ کے القاب سے مشہور تھیں۔ یاد رکھیے، قول مشہور کی بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک تقریباً 40 سال تھی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ واحد خاتون ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ واحد زوجہ ہیں کہ جن کی تقریب نکاح کی تفصیلات کتب تاریخ میں موجود ہے۔ آپ کی تمام ازواج میں سے بی بی سیدہ خدیجہ کے علاوہ اور کسی زوجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد کے حوالہ سے تقریب عقد کی تفصیلات آپ کو کتب سیرت میں نہیں ملیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عقد اول کے نکاح خان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، محافظ اور نگہبان حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے۔ یاد رکھیے، جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا کل دورانیہ تقریباً 25 سال بنتا ہے۔ بدقسمتی سے جس بی بی نے 25 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزار دیے، اہل اسلام نے اس بی بی سے 25 روایتیں بھی اپنی کتب احادیث میں نقل نہیں کی۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 صاحبزادے جناب قاسم اور جناب طاہر عطا فرمائے، اور ایک بیٹی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عنایت فرمائی۔ آپ پہلی مسلم خاتون بھی ہیں۔ علاوہ ازیں میں عرض کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج میں سے بی بی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ واحد زوجہ ہیں کہ با وقت ازدواج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقد و نکاح کے سلسلہ میں خود چل کے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ اعزاز صرف اور صرف بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو حاصل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ صدر اسلام میں وہ خاتون اور وہ مستور جس نے سب سے زیادہ اسلام پر اپنی دولت کو قربان کیا، وہ بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہی ہیں۔ آپ کی تمام ازواج میں سے اور تمام مسلم خواتین میں سے یہ اعزاز بی بی خدیجہ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ دولت بی بی اسلام کی راہ میں، اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ مال اور دولت لٹانے والی ہستی بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور اس حوالے سے تمام سنی شیعہ علماء نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما نفعنی مال قط، مجھے کسی مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا، ما نفعنی مال خدیجہ، جتنا کہ مجھے خدیجہ کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ تمام سنی شیعہ علماء کے نزدیک کائنات کی افضل ترین اور سردار خواتین 4 ہیں، جو کہ جناب آسیہ، جناب مریم، جناب خدیجہ اور جناب سیدہ فاطمہ ہیں۔ اور بی بی سیدہ خدیجہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے واحد زوجہ جناب خدیجہ ہیں کہ جو خود بھی کائنات کی افضل ترین عورتوں میں شامل ہیں، اور ان کی دختر نیک اختر جناب سیدہ فاطمہ زہرا بھی ان 4 خواتین میں شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت کرنی بھی ضروری ہے کہ کائنات کی سب سے افضل ترین خاتون کہ جنہیں سیدۃ النساء العالمین ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ جناب خدیجہ کی گود میں پلنے والی آپ کی بیٹی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہی ہیں۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے حین حیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور خاتون سے عقد نہیں فرمایا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور خاتون کے حوالے سے اس قدر توصیف و تعریف فرمائی ہے کہ جو آپ نے جناب خدیجہ کے حوالے سے فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ بی بی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی خصوصیات اور منفرد اعزازات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف زوجہ ہی نہیں بلکہ آپ کی مخلص اور بے لوث مشاور و مشیر بھی تھیں۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے وہ واحد زوجہ ہیں کہ جن کے لیے زندگی میں ہی اللہ نے بہشت سے دسترخوان اتارے۔ آپ کے علاوہ کسی اور زوجہ کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مخلص، بے لوث اور وفادار زوجہ 65 سال کی عمر میں بعثت کے 10ویں سال دار فنا سے دار بقا کی جانب منتقل ہوئے، اور عالم اسلام کی تمام خواتین میں سے یہ واحد خاتون ہیں کہ جن کی وفات کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر غم ہوا کہ آپ نے جناب خدیجہ کی وفات کے موقع پر صرف ایک دن کے لیے نہیں، ایک ہفتہ اور ایک ماہ کے لیے نہیں، بلکہ 1 سال تک مسلسل غم منایا، اور اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے غلاموں اور ان کے محبوں میں سے شمار فرمائے، آمین۔ اللہم صلی اللہ